میرے بھائیوں میری بہنوں، رات کو سوتے وقت 30 سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ جب آپ رات کو یہ وظیفہ کر لیں گے تو پورا دن غیب سے دولت آتی رہے گی۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ رات کو جب بھی سونے لگیں تو سونے سے پہلے آپ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن کرنے سے، ویسے تو ایک دن کرنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہو جائے گی، لیکن آپ ہمت کر کے اگر 7 دن یہ وظیفہ کر لیں تو جو دلی مرادیں ہیں سب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگرچہ آپ کی دل کی حاجت جائز ہوں تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ دینے والی ذات ایک ہے، وہ میرا اور آپ سب کا اللہ کریم ہی ہے، جو جب بھی اور جس کو بھی دیتا ہے خوب سے خوب تر ہی دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ جو وظیفہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سمجھو تو میں اپنے دل کا راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس مبارک مہینے کا آخری دن آج آ چکا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کو آج ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو میرے پیارے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن وظیفوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو میرے بھائیوں میری بہنوں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ انشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ بھی کر کے دیکھنا ہے، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر رات کو سوتے وقت آپ نے اللہ پاک کا صرف ایک نام اور چند 2 وظائف شامل کر کے یہ عمل کر لیا تو اور اس کے بعد فوراً آپ سو گئے تو انشاءاللہ العزیز صبح جب آپ اٹھو گے تو پورا دن غیب سے آپ کی مدد و نصرت ہوتی رہے گی، آپ کو بے شمار دولت ملتی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہمارے لیے ذریعہ بنا دے یا جسے چاہے غیبی مدد کر دے، جسے چاہے بے حساب رزق دے اور جسے چاہے تھوڑا دے۔ اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بے شک اللہ پاک بے حد رحیم ہے، وہی رحمان ہے۔ تو یہ جو قیمتی عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کے کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، تو اگر آپ اس طریقے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے اچھی طرح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی ایسی غیبی مدد کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ بھی دولت کو لے کر پریشان ہیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام تر پریشانیاں اور تمام مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور آپ نے گاڑی خریدنی ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور خود کا گھر خریدنا چاہتے ہیں لیکن پیسوں کی شدید کمی ہے، اور پھر پیسے کی کمی کی وجہ سے ہی آپ گھر خرید نہیں پا رہے ہیں، بہت عرصہ گزر گیا ہے لیکن آپ بھی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، یا گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں لیکن آپ کے پاس ان کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے ذریعے بنائے گا، ایسے ایسے نئے نئے راستے نکالے گا کہ آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت آخر آ کہاں سے رہی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، بس کامل یقین اور پوری دلجوئی کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا، کیونکہ یہ میرے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ رزق دینے والی ذات وہی ہے، بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ایک اور بات جو ہر انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بس انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ لگاتار کوشش کرنا ہے۔ آپ سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ جو کام مکمل توجہ کے ساتھ کیا جائے اور پورے یقین کے ساتھ کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے اثرات جلد ہی ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ قرض دار ہیں تو آپ کا قرضہ ادا نہیں کر سکتے، آپ پریشان ہیں کہ گھر بھی چلانا ہے تو پھر یہ قرضے کیسے ادا کریں، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا، بس پورے کامل یقین اور توجہ کے ساتھ وظیفہ کر لینا۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے اور وہ آپ کے لیے اہم ترین چیز بھی ہے لیکن وہ چیز آپ کی پہنچ سے بھی باہر ہے
اور آپ اسے خرید نہیں سکتے تو انشاءاللہ وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اس وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہن، اس وظیفے میں آپ نے احتیاط کون کون سے کرنی ہے؟ اس وظیفے کی کوئی بھی شرط نہیں ہے، بس آپ نے رات کو سوتے وقت یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ عشاء کے بعد جب آپ رات کو سونے جائیں، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ نے اطمینان کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے تو پورے کامل یقین کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، اور دل میں کوئی بھی وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ فائدہ دے گا یا نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ نے سب سے پہلے ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہو یا زبانی بھی کاؤنٹ کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، پھر آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ جہاں کہیں سے بھی ہو، آپ پاکستان سے ہو، آپ انڈیا سے ہو یا آپ بنگلہ دیش سے ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ جہاں سے بھی ہو، آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، اور آپ اگر اپنے گھر میں ہو، دفتر میں ہو یا کام پر گئے ہو، جہاں بھی ہو، صرف 1 منٹ یا 30 سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے۔ جب آپ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کا وظیفہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جب وظیفہ کرتے جانا ہے تو آپ کے دل میں یہ باتیں آ رہی ہوں کہ جیسے جیسے میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، ویسے ویسے دولت میری طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک مرتبہ آپ کو اس کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آپ کو بتا دوں کہ وظیفہ آپ نے شروع کرنے سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، وہ درود ابراہیمی ہو، وہ درود خضری ہو یا کوئی سادہ سا درود ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، درود ابراہیمی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کیونکہ جو میرے بھائی بہن ان پڑھ ہیں، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ مجھ سے سن کر یہ یاد کر لیں، یا اس کے بعد درود خضری یا سادہ سا درود بھی سنا دوں گا جسے آپ بآسانی یاد کر سکیں گے۔ درود ابراہیمی سن لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ درود ابراہیمی جو آپ کو پڑھ کر سنا دیا، جس میرے پیارے بہن بھائی کو یہ یاد ہو تو وہ یہ پڑھ لے، یا درود خضری صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم یہ پڑھ لے۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو ایک آسان سا کوئی سادہ سا درود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سادہ سا درود بھی پڑھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جو آپ کو آسانی سے آتا ہو وہ درود پاک اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب میرے پیارے بہن بھائی 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پہلا وظیفہ جو اس عمل میں آپ نے پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور میرے بھائیوں میری بہنوں، جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے آپ نے اتنی کوانٹٹی اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس میں کچھ کمی پیشی نہیں کرنی۔ یا میرے پیارے بہن بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا موبائل فون بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے 1 منٹ یا 30 سیکنڈ ایسا نکالنا ہے کہ آپ نے دنیا سے بے خبر ہو جانا ہے اور پوری دلجوئی کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اب آپ کو سننے میں بھلی تھوڑا سا وقت لگ رہا ہوگا، لیکن انشاءاللہ آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہوگا اور آپ کے گھر میں دولت ایسے آئے گی جیسے آپ کے گھر کی باندھی ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ اور 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو اب آپ نے جو فرسٹ نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ وہ وظیفہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔
ان شانیک هو الابتر۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، فرسٹ نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل میں آپ نے سورۃ کوثر کتنی مرتبہ پڑھنی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سورۃ کوثر آپ کو اس عمل میں فرسٹ نمبر پر پڑھنی ہے، اور فرسٹ نمبر پر سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے 7 ٹائمز، 7 مرتبہ سورۃ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر مطلب انا اعطیناک الکوثر، یہ والی سورت قرآن پاک کی سورت ہے جسے آپ نے اس عمل میں فرسٹ نمبر پر 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ فرسٹ نمبر پر یہ وظیفہ اس عمل میں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے جب دوسرا وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے۔ اگر میرے پیارے بہن بھائیوں کے جن کے پاس تسبیح نہ ہو تو وہ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں یا زبانی بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، تسبیح سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی تعداد آپ کو بتائی جاتی ہے آپ بآسانی اتنی تعداد میں یہ وظیفہ کر لیتے ہیں اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں آپ نے ایک ایک نقطہ سمجھ لینا ہے، اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے، تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں، یہ عمل کرنے بیٹھیں تو آپ اطمینان کے ساتھ بنا کسی پریشانی کے آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آپ کو بتا دوں کہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے کہ آج تک جس کسی نے بھی یہ وظیفہ کیا، جس کسی کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا، مجھے یاد نہیں کہ اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ وظیفے فائدہ دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، بس ہمارے کرنے میں کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج وہ کمی کوتاہی دور کر کے وظیفہ کر لینا، کامل یقین کے ساتھ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ اس عمل میں فرسٹ نمبر پر وظیفہ سورۃ کوثر کا 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے دوسرا وظیفہ، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، دوسرے نمبر پر وظیفہ آپ نے جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، 3 مرتبہ ہو گیا، میرے ساتھ پھر پڑھ لیجئے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب اس عمل میں پہلے آپ نے درود پاک پڑھا 3 مرتبہ، پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لی، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ، اس کے فوراً بعد آپ نے فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ پڑھا وہ سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد سیکنڈ نمبر پر وظیفہ آپ نے یا وہابو کا 11 مرتبہ آپ نے وہ وظیفہ پڑھ لیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب اس کے بعد آخری وظیفہ جو اس عمل کا آپ نے کرنا ہے، بڑا ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، اور جتنی کاؤنٹڑی میں آپ کو بتایا جائے آپ نے وہ وظیفہ اتنی کاؤنٹڑی اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ سیکنڈ نمبر پر بھی وظیفہ یا وہابو کا، اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یا وہابو کا وظیفہ سیکنڈ نمبر پر اس عمل میں آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ سیکنڈ نمبر پر یا وہابو کا وظیفہ پڑھ لیں تو جو میرے پیارے بہن بھائی اس وظیفے کی، اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اور ہو سکے تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ سیکنڈ نمبر پر یا وہابو کا وظیفہ بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اب آخری وظیفہ جو اس عمل کا ہے اس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ کے جائیے گا، تاکہ جب آپ پورا وظیفہ سمجھ لیں تو آپ کو کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اب تھرڈ نمبر پر، آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ کو بتانا ہے وہ وظیفہ ہے یا نافیو یا نافیو یا نافیو، 3 مرتبہ ہو گیا، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، یا نافیو یا نافیو یا نافیو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب اس عمل میں آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا نافیو کا ہے۔ یا نافیو کا وظیفہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا نافیو کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے آخر میں
11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا نافیہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو پھر آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آخر میں آپ نے یا نافیہ کا وظیفہ پڑھ کے عمل مکمل کر لیا تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پھونک مار کر اس طرح 3 مرتبہ پھونک مار کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، اور دم کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر مل لینے ہیں، یا سینے پر بھی مل لیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو چہرے پر مل کے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جتنی دولت آپ چاہتے ہوں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا کریں گے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔